معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کے لیے ان کے خلاف ڈاکومنٹس کی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے، جنہیں فیصلے کا اعلان ہونے کے بعد مارکیٹ کر دیا جائے گا۔ اعزاز سید کے مطابق عمران نے نئے آرمی چیف کی تقرری متنازع بنانے کی پوری تیاری کر لی ہے اور وہ عملی اقدامات کے لیے نام کے اعلان کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ عمران خان نے اسی لیے اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ وہ 10 نومبر سے دوبارہ وزیر آباد سے لانگ مارچ کا آغاز کرے اور 8 سے 10 روز میں اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا یہ انتخاب بہت اہم ہے۔ عمران خان بزید ہیں کہ اسی دورانیے میں لانگ مارچ ہو، کیونکہ اسی ٹائم پیریڈ کے دوران نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان بھی ہونا ہے۔ اپنے یوٹیوب چینل پر سینئر صحافی عمر چیمہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اعزاز سید نے انکشاف کیا کہ ہمیں ایسی معلومات ملی ہیں کہ عمران نے آرمی چیف کے سب سے تگڑے امیدوار کو متنازع بنانے کے لیے کچھ دستاویزات تیار کر لی ہیں اور اب وہ آرمی چیف کے نام کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ نے 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے اور آرمی چیف کے ممکنہ امیدواروں میں کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت فیورٹ ترین امیدوار شمار کیے جا رہے ہیں۔ وہ ماضی میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی ISI بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ اس وقت عاصم منیر فوجی جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں، لیکن عمران خان انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد عمران نے عاصم منیر کو ان کے عہدے سے وقت سے پہلے ہٹاتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نیا ISI چیف مقرر کر دیا تھا۔ ایسے میں اگر عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو وہ عمران کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، لہٰذا قوی امکان ہے کہ خان صاحب انہیں متنازع بنانے کی کوشش میں کوئی نہ کوئی گند ضرور ڈالیں گے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR درج ہونے میں تاخیر پر عمر چیمہ کا کہنا تھا کہ حملہ پنجاب کی حدود میں ہوا، جہاں PTI کی اپنی حکومت ہے۔ اگر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوتی اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتے تو عمران اور پوری تحریک انصاف نے پرویز پر انگلیاں اٹھانی تھیں کہ وزیر اعلیٰ FIR درج نہیں ہونے دے رہا، لیکن اب 4 روز کے بعد جب FIR درج ہو چکی ہے تب بھی خان صاحب راضی نہیں، کیونکہ ان کے نامزد کردہ تینوں افراد میں سے ایک بھی نام FIR میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ناکامی کی ذمہ داری بھی پنجاب حکومت پر عائد ہوتی ہے، چونکہ وہاں عمران کے ساتھ ہی پرویز الہی وزیر اعلیٰ اور وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک سوال پر اعزاز سید کا کہنا تھا کہ عمران پر حملے کی FIR درج کرانے میں تاخیر کی بنیادی وجہ عمران کی جانب سے ایک سینئر ISI افسر کا نام شامل کرنے پر اصرار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ان کے خلاف قتل کی FIR درج ہوئی اور پھر ضیاء کی فوجی بغاوت کے بعد اسی کیس میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، لہٰذا فوج کسی صورت نہیں چاہتی کہ اس کے سینئر افسر کو اقدام قتل کے مقدمے میں بطور ملزم نامزد کیا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر PTI نے پورے ملک میں جرنیلوں کے خلاف پرچے درج کروانے نکل پڑنا تھا۔ اعزاز سید کا کہنا تھا کہ پاک فوج سیاست سے تو دور ہو ہی رہی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ انتظامی معاملات سے بھی خود کو دور کر لے۔ پروگرام میں اس دلچسپ نکتے پر بھی بحث ہوئی کہ ایک جانب عمران خان ملک کو امریکہ کی غلامی سے نکالنے کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی ہی حکومت والے ایک صوبے میں اتنا بے بس نظر آ رہا ہے کہ اس سے اپنی مرضی کی FIR درج نہیں کروائی گئی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پنجاب حکومت نے عمران پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کی جو FIR درج کی ہے، اس میں صرف ملزم نوید احمد کا نام ہے، حالانکہ عمران خان اپنے سیاسی مخالف شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر کو بھی بطور ملزم نامزد کرنا چاہتے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔